اسی طرح سے بعد میں بھی جب ان کا قبضہ ہوا انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جو کچھ کیا وہ تاریخ کا ایک بہت ہی سنگین اور دلدوز قسم کا، دل خراش قسم کا ایک واقعہ ہے۔ مگر اس کے بعد پھر جب اللہ نے کامیابی عطا فرمائی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کہ یہ ایک اللہ نے ایک ایسے مجاہد کو پیدا کیا تھا جس نے دوبارہ سے پوری تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی، اور وہ تاریخ تبدیل کرنے کے بعد فاتح کے طور پر جب وہ داخل ہوئے انہوں نے جو ہدایات دی تھیں ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کسی چرچ کو ڈیمیج نہیں کرنا، کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو بعد میں مجاہدین نے بھی کی، اور جو حضرت عمر کا تھا اسی کو باقی رکھا، اور جو کل ہم دیکھ چکے ہیں کہ کنیسۃ القیامہ چرچ آف ریزوریکشن، اس کے بارے میں جب حضرت سلطان صلاح الدین کو کہا گیا کہ اس کو گرا دو تم کیونکہ اس سے فتنہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا؟ مجھ سے بہتر جو مجھ سے پہلے فاتح یہاں پر آئے عمر بن خطاب، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو میری کیا مجال کہ میں یہ کام کروں۔ یہ ہے مسلمانوں کی طرف سے رواداری، اور اس کے مقابلے میں جو انہوں نے 90 سال کا موقع ملا کرسچنز کو، صلیبی جنگیں مشہور ہیں کروسیڈ، اور وہاں پر انہوں نے جو کچھ کیا، صرف تاریخ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ خون مسلمانوں کا ایسے بہایا گیا گھوڑے کے پاؤں جو ہے گویا کہ خون میں ڈوب رہے۔ یہ ان کی تاریخ ہے، اور دوسری طرف یہ ہماری تاریخ ہے، اور جہاں ہم اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں پر کچھ گفتگو کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ایک بہت ہی جذباتی قسم کی بات ہے۔ یہ جو ممبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطان صلاح الدین مجاہد، یہ ان کی ایک نشانی ہے، اور اس وقت انہوں نے 3 ممبر بنائے تھے، ایک دمشق کے لیے اور ایک مسجد اقصیٰ کے لیے اور ایک اس کے، اور مسجد اقصیٰ کا جو تھا ڈیلیبریٹلی اس کو ڈیمیج کیا گیا اور اس پر فائر کیا گیا، پھر اس کو آگ لگائی گئی، جو بھی وہ بہت سنگین واقعہ وہاں پر ہوا تھا اس کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ اپنی اوریجنل حالت میں الحمدللہ ابھی تک باقی ہے۔ 1100 سال یعنی تقریباً 1100 سال قدیم، مگر اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، ایک نشانی ہے یہ۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ یہ وہ ممبر ہے جو ایک عظیم مجاہد کو یاد دلاتا ہے، اور جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے لوگ اس پر چڑھے ہوں گے اور کتنے لوگ اپنی بات کیے ہوں گے، مگر کوئی ایسا صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہو سکا، کوئی ایسا مجاہد نہیں آ سکا جو کم سے کم مسلمانوں کی عزت برقرار رکھ سکے۔ جو انہوں نے مقام مسلمانوں کو دلایا تھا وہ اس کو واپس لینے کے لیے، یا ان کو کم سے کم باعزت زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ جو خلیل کا علاقہ ہے جہاں ہماری اتنی عظیم شخصیات ہیں اور جہاں یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ فلسطین کے غریب ترین اور پسماندہ ترین بیکورڈ علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی یہاں کے لوگ گزار رہے ہیں۔ ایک طرف یہ عظمت رفتہ اس کا نشان ہے، اور دوسری طرف اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے کہ ہماری بس جہاں رکی اس وقت سے لے کر اندر آنے تک نہ جانے کتنے لوگ امید باندھے ہوئے ہیں کہ ہماری یہ لوگ کتنی خدمت کریں گے۔ دوسری طرف یہ غربت ہے کہ ہم عظمت رفتہ کے نشان کو جب دیکھ رہے ہیں اور یہ خوشی کے ساتھ ہم واپس ہونا چاہتے ہیں تو کتنے لوگ ہاتھ پھیلائے ہمارے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا ماضی ہے اور یہ ہمارا حال ہے، اس وقت ہمارا پریزنٹ ہے کہ یہ بھکاریوں کی زندگی، غربت، افلاس، پسماندگی کی زندگی، یہ موجودہ سچویشن ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک گزرا ہوا چیپٹر ہے۔ ان دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ مقام کب ملا تھا اور پھر یہ صورتحال کیوں ہوئی، یہ سچویشن کیوں ہوئی۔ یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے کا ایک بہت عظیم موقع ہے یہ کہ ہم اپنے پاسٹ کو بھی دیکھیں
پریزنٹ کو بھی دیکھیں. فیوچر اسی وقت بنتا ہے جب ماضی سے ہم سبق سیکھیں اور حال کو اس کی روشنی میں تبدیل کریں. صحیح پلان ہو تو فیوچر اچھا بن سکتا ہے. ورنہ اگر آدمی چاہے کہ صرف دعاؤں کے ذریعے سے حالات کو بدلیں، نہیں. ان لوگوں نے جو محنت کی، انہوں نے اس وقت کے سنگین حالات کے باوجود، بڑے بڑے چیلنجز کے باوجود کامیابی حاصل کی، مگر کوئی غرور نہیں کیا، کوئی تکبر نہیں کیا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ہم امن کے رکھوالے ہیں، کسی کو ہم نقصان نہیں ہونے دیں گے. تو یہ انبیاء کرام کی توحید بھری دعوت، یہ ان کی فیملی اور ان کی فیملی کی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے کتنی قبول فرمائی. ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں. اگر اس کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو ٹور ہے وہ بامقصد ہوگا کہ ہم ایمان کی حفاظت بھی کریں، عمل کے لیے وہی جذبہ پیدا کریں جہاں ان ہستیوں کے بارے میں جو آسودہ خاک ہیں، کہ ان ہستیوں کے بارے میں جو مدفون ہیں ان کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا اتنا مقام دیا کہ دن اور رات گھڑی کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں حضرت ابراہیم اور ان کے خانوادے علیہم الصلاۃ کا دنیا میں تذکرہ نہ ہو رہا ہو. اللہ نے یہ شان ان کی قیامت تک کے لیے محفوظ رکھی، مگر یہ شان ایمان، عمل صالح اور اس کے لیے جد و جہد اور قربانیوں کے سلسلے میں. جزاک اللہ.